الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. دنیا کے اندر میرا اور آپ کا قیام عارضی ہے. مسلمان کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے جس کا نام آخرت ہے، وہاں کی زندگی دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر تقسیم فرمائی ہے، رزق کی تقسیم ہے. اسی طریقے سے اور ڈھیر ساری چیزیں ہیں جس کو قرآن یوں کہتا ہے: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. ایک مرد جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، ایک عورت جن کا نام حضرت حوا علیہ السلام ہے. پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ نے قومیں، خاندانیں، قبیلے یہ بنائی. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے اور قومیں بنائی تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. جیسے ایک نام کے دو آدمی ہیں تو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آدمی جو ہے یہ کس کا لڑکا ہے، کس خاندان کا ہے. تو اس کے آگے لگا ہوا ہوتا ہے قوم کا ہے، ملک کا ہے تو ملک کا نام لگا ہوا ہوتا ہے، فلاں ملک کا فلاں آدمی، فلاں خاندان کا فلاں آدمی، فلاں محلے کا فلاں آدمی. اس طریقے سے تعارف ہو جاتا ہے. تو اللہ نے جو خاندان، قبیلے جو بنائی ہیں یہ تعارف کے لیے تھا. وجہ یہ پیش آئی کہ جب فتح مکہ ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب فرمائی جس کا تذکرہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے. مشرکین کو مکے سے امن لینا پڑا، حضور کے امن میں آنا پڑا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ پر اذان دینے کی ذمہ داری جو سونپی وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو. سب کو معلوم ہے حضرت بلال شکل اور صورت کے اعتبار سے نہایت کالے تھے، ذات پات کے لحاظ سے غلام تھے. اسلام نے آزادی دلائی اور پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہ محنت، وہ مجاہدہ، وہ عشق رسول، وہ اللہ سے محبت کے کارنامے انجام دیے کہ دنیا دنگ ہے کہ ایسے بھی کوئی اللہ سے محبت کر سکتا ہے. جسم لہو لہان ہے، مکے کے لوگ پتھر مار رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، سب سننے کو تیار ہیں. حالانکہ مسلمانوں کو رخصت ہے کہ کوئی مار رہا ہے تو تم زبان سے کہہ دو
بھلے تمہارا دل اس کو گوارا نہ کرے، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ کفر، اللہ اس کے رسول کے خلاف نازبہ بات کہہ سکتے ہیں، رخصت ہے۔ دوسرے صحابہ نے اس کو اپنایا بھی مکے کے اندر، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی وہ ذات، انہوں نے کہا نہیں، احد احد، اللہ ایک ہے تو ایک ہی ہے، مارنا ہے مار لو، جان لینا ہے جان لے لو، لیکن میں اپنے اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، اب زبان سے بھی اس کے خلاف کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ نے حضرت بلال کی اس محبت کے ایسے انعامات دیے دنیا کے اندر کہ مؤذن رسول بنا دیا۔ چنانچہ مکہ فتح ہوا، اذان کون دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال دیں گے۔ اس کفرستان میں، اس مشرکوں کے ملک میں پہلی اذان ہونے جا رہی ہے علی اعلان، وہ حصہ حضرت بلال کے حق میں آیا تو مشرکین تانا دینے لگے۔ ایک کہنے لگا، روایت میں الفاظ ہیں جو اگرچہ نازیبہ ہے لیکن روایت میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ کالے کلوٹے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوانے کے لیے متعین کر دیا۔ دوسرا کہنے لگا، اچھا ہوا ہم مسلمان نہیں ہوئے کہ ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ نہ شکل ہے، نہ ذات ہے، نہ مال ہے، نہ کچھ ہے، اور اس کو اتنا اونچا مقام۔ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ مجھے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو گئی ہے کہ میں کچھ کہوں گا محمد کا رب انہیں سب بتلا دے گا۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی، حضور پر وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے ان تینوں مشرکوں کی آپس کی باتیں حضور کو بتلا دی، اور ساتھ میں یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ اور یہ آیت ایسی ہے کہ اس زمانے کا ایک غلط عقیدہ اس کو بھی مٹایا، اور آج جب ساری انسانیت نے عزت کا معیار قوم کو، عزت کا معیار خاندان کو، عزت کا معیار مال اور دولت کو بنایا ہے، آج بھی قرآن چیخ کر کہتا ہے کہ تمہاری یہ عزت ہے ہی نہیں حقیقت میں۔ تم کو شیطان نے اور نفس نے دھوکہ لگا دیا کہ مال کی کثرت عزت کا سبب ہے، بڑے عہدے کا مل جانا عزت کی سبب ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم برابر کر دیتے، دنیا کے اندر برابر مال تقسیم کر دیتے، دنیا کے اندر عہدے برابر تقسیم کر دیتے، لیکن اس سے کائنات کا نظام صحیح سے چلتا نہیں۔ پھر مالداروں کو مزدور نہیں ملتے، جب دونوں مالدار ہیں تو ایک دوسرے کے یہاں مزدوری کیوں کرے گا؟ اس لیے اللہ نے نظام چلانے کے لیے ایک کو مالدار بنایا، دوسرے کو غریب۔ نظام چلانے کے لیے ایک کو یہ خاندان کا، ایک کو یہ خاندان کا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم بلال پر ہنستے ہو کالا ہونے کی وجہ سے، بلال پر ہنستے ہو غلام ہونے کی وجہ سے، حالانکہ بلال کا مقام تم سارے لوگوں میں، اور صحابہ بھی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام بھی جیسے اور صحابہ کا مقام بڑا ہے، بلال کا مقام بھی بڑا ہے۔ ہم نے بلال کے چہرے کو نہیں دیکھا، ہم نے بلال کے نسب کو نہیں دیکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ساری انسانیت سے کہہ دیا، او انسانوں کی جماعت، تمہارے اندر اللہ کا سب سے مقرب بندہ، اللہ کا سب سے محبوب بندہ، جسے اللہ محبت کرتے ہیں، جسے اللہ پیار کرتے ہیں، وہ شخص وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اتقاکم وہ لوگ ہیں جو تقوی میں بڑھے ہوئے ہیں۔ تو مشرکو، تم تو بلال کو تقوی کے معاملے میں کہیں بھی نہیں لگتے۔ ایک تو وجہ یہ تھی، اس میں ہم کو سبق بھی ملا اس زمانے کے اندر کہ ہم عزت کا معیار مال کو سمجھتے ہیں، عزت کا معیار بڑی ڈگری کو سمجھتے ہیں، نہیں، اللہ کے نزدیک دنیا والوں میں ہو کوئی بات نہیں، اس لیے کہ جو دنیا والے دین سے ہٹے ہوئے ہیں، قرآن ان کو لا یعقلون سے خطاب کرتا ہے، وہم لا یعقلون، کہ ہماری نزدیک ان کو عقل ہی نہیں ہے، اور جن کو عقل نہیں ہوتی ہے دنیا ان کو باولا اور پاگل اور دیوانہ کہتی ہے۔ ہمارے دیار میں، ہمارے شہر میں، محلے کے اندر بھی اگر کسی کو عقل نہیں تو لوگ کہتے ہیں جان دو نا یار، پاگل ہے وہ،
حالانکہ سب کو معلوم پاگل نہیں ہے، لیکن کیوں بولا جا رہا ہے کہ وہ عقل کا استعمال نہیں صحیح کر رہا. تو قرآن ایسے لوگوں کو جو دین سے دور ہیں، دینی کاموں سے دور ہیں، دینی اعمالوں سے دور ہیں، قرآن ان کو کہتا ہے ان کو عقل نہیں، یہ پاگل دیوانے مجنوں ہیں. ہاں جن کے نزدیک دین ہے، جو دین کے فدائی اور دین کے شیدائی ہیں، ان سب کے اندر افضل مقام اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے تقوی کو بڑھائے گا. اور حقیقی عزت بھی وہی ہے. ساری عزتیں ختم ہو جائے گی، ساری دولتیں فنا ہو جائے گی. حقیقی عزت جو اللہ کے یہاں ملی ہے وہ تقوی سے ملتی ہے. تو ایک بات پتہ چلی کہ ہر انسان کو، خاص طور سے ہر مسلمان کو، سب سے پہلی فکر اپنی زندگی میں یہ ہونی چاہیے کہ میرا مقام اللہ کے یہاں جو اونچا ہوگا وہ میرے تقوی سے ہوگا. تقوی آسان زبان میں یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جاؤ، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنے لگو. اب اس کی فہرست لمبی ہے، کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، سارا قرآن، ساری حدیث اس سے بھری پڑی ہے. تو تقوی والوں کا مقام ہے. قرآن کا خلاصہ ہی تقوی ہے، ھدی للمتقین. اس میں ہدایت قرآن میں اسی کو ملے گی تو تقوی اپنائے گا. جس میں تقوی نہیں ہے وہ ایک نہیں 1000 مرتبہ قرآن پڑھے گا، اس کو اس کے حق کی ہدایت نہیں ملے گی. تو جو تقوی اپنائے گا اس پر ہدایت کے راستے کھلیں گے. تو بہرحال یہ وہ واقعہ تھا جو مکہ کے اندر پیش آیا، جس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی اور رہتی دنیا تک کو سبق مل گیا. گزشتہ ہفتے ہم نے عرض کیا تھا، جو ہمارا 2 ہفتوں سے ایک تسلسل چل رہا ہے آزادی کے عنوان سے. آزادی اللہ کو محبوب ہے، انسان کا غلام ہو جانا یہ اللہ کو ناپسند ہے. اس کائنات میں صرف اللہ کی غلامی اللہ کو پسند ہے کہ انسان اللہ کی غلامی کرے، باقی ساروں کی غلامی سے آزاد ہو جائے. اور یہ بات اتنی اہم تھی کہ اللہ نے اس کے لیے نبیوں کو مبعوث کیا. نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر اللہ نے بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے مجاہدین پیدا کیے کہ جو وقت کی طاقتوں سے لوہا لیں اور انسانیت کو آزادی دلائیں. پھر ہم نے ہمارے ملک کی بات عرض کی تھی، کس طریقے سے ہمارے اس ملک پر بھی انگریزوں نے قبضہ کر کے یہاں کی آبادی کو غلام بنایا. غلامی ایک جسمانی ہوتی ہے، غلامی ایک روحانی ہوتی ہے. ذہنی غلامی، دونوں اعتبار سے غلام بنایا. ہمارے جو ملکی بھائی ہیں، ہم وطن بھائی ہیں، ان کو غلامی کیا ہوتی ہے اس کا کوئی احساس ہی نہیں. اس لیے کہ ان کے اندر خود اتنی ذات پات اونچ نیچ تھی کہ ان کو خود نہیں معلوم تھا غلامی کسے کہتے ہیں، آزادی کسے کہتے ہیں. مسلمانوں کو اس کا احساس تھا، خاص طور سے وہ مسلمان جو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، جو ایک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے والے تھے، جو ایک قرآن کے لیے اپنا تن من دھن سب لٹانے والے تھے کہ ساری دنیا کی دولت چلے جائے میرے سے قرآن کی دولت نہ جائے. جو یہ احساس رکھنے والے تھے. جب انگریز ہندوستان آیا تو ان کو اس بات کا مکمل احساس ہو گیا کہ انگریز یہاں تجارت نہیں کرے گا. انگریز یہاں تجارت کے ساتھ یہاں کی مکمل آبادی کو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی اور کیا ہندو، سب کو غلام بنائے گا، اور بنایا. اسی لیے اول دستہ جو انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا وہ مسلمانوں کا کہلایا. تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی. پھر اس کے بعد دوسرا دستہ 1857 کے بعد، اس میں بھی مسلمان ہر محاذ پر آگے تھے. 1947 آیا، انگریز نے بڑی چالاکی سے ڈیوائڈ اینڈ رول والا فارمولا اپنایا، تقسیم کرو حکومت کرو. اس لیے کہ اس نے بھانپ لیا تھا کہ جن مسلمانوں سے ہم نے ملک لیا تھا، اگر آج ہم نے ہندوستان میں یہ آواز نہ بلند کی، آج ہندوستان میں ہم نے تفرقہ، مذہب کی ذات پر، مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑنا یہ عام نہیں کیا، تو کل اس ملک کے دوبارہ مسلمان حکمراں بنیں گے.
چنانچہ جو مسلم اور غیر مسلم مجاہدین آزادی ہیں ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنی حد تک پوری کوشش کرتے تھے کہ یہ نفرت بازی، مذہب کی بنیاد پر آپس میں نعرے بازی یہ ہندوستان کے انسانوں میں، ہندوستان کے بسنے والوں میں نہ ہو۔ اچھا میں یہاں رک جاتا ہوں، ایک بات بڑی اہم ہے۔ ملک تقسیم ہوا، پاکستان بنا، تو سوچنے والی بات ہے کہ تقسیم جو ہم پر، ہندوستان کے مسلمانوں پر آئے دن طعنہ کسا جاتا ہے کہ تم نے تمہارا ملک لے لیا، اب چلے جاؤ۔ اب یہ بات اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر شہر، ہر محلہ، ہر ریلوے اسٹیشن پر جس کو موقع ملتا ہے وہ مسلمان کو طعنہ دے دیتا ہے۔ تو یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ تقسیم سے فائدہ کس کو ہوا؟ ہندوستان کی تقسیم سے فائدہ کس کو ہوا، اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے فائدہ کس کو نظر آ رہا تھا؟ مسلمان جو 2 حصوں میں، آگے چل کے 3 حصوں میں بٹے ہندوستان کے، اس سے فائدہ کس کو ہوا؟ اس ملک کے ہندوؤں کو ہوا، اس ملک کے مسلمانوں کو تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی لیے مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ اور اس طریقے سے دیگر دوسرے علماء کرام جن کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے خیر خواہ بنے، وہ 1947 کے 14 اگست کی صبح تک بارہا مسلمانوں میں جا جا کر، مار کھا کر، طعنے سن کر، اس لیے کہ مسلم قوم کا المیہ ہے خاص طور سے بر صغیر کے اندر کہ جو ان کا محسن بنا اس قوم نے اسی کو لات مارا۔ مولانا حسین احمد مدنی جلسے کیا کرتے تھے، کبھی پاکستان میں جب تقسیم نہیں ہوا تھا، کبھی کراچی، کبھی بنگال کے اندر، کبھی فلاں جگہ۔ وہ عظیم شخصیت، مدنی خاندان کا آدمی جس کو مدینہ کا آفر ملا کہ یہاں آ کر رہو، ہندوستان کے حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن وہ تمہارے اور میرے آبا و اجداد کی فکر میں گلی گلی چوراہوں پر جا کر تقریر کرتا۔ یہ مسلم عوام کبھی ان کی پگڑی اچھال دیتی، کبھی مسلمانوں نے ان مولانا حسین احمد مدنی کے گال پر تھپڑ لگا دیا، کبھی گلی کوچوں سے جاتے تھے تو نعرے لگائے جاتے تھے کہ یہ جا رہا ہے نعوذ باللہ انگریز کا غلام، کہ ایک مسلمان ملک بننے سے روک رہا۔ لیکن اللہ والوں کی نظریں دور ہوتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ مومن اپنے ایمان کی فراست سے دیکھتا ہے، ینظر بنور اللہ، مومن ایمان کے نور سے دیکھتا ہے مستقبل میں کیا ہوگا۔ معلوم تھا کہ ملک تقسیم ہوگا تو مسلمان منتشر ہو جائیں گے، مسلمانوں کی وحدت ختم ہو جائے گی، اور انگریز کا یہی پلان تھا۔ اس لیے تقسیم ملک کی سب سے پہلی آواز لگانے والا انگریز، پھر تقسیم ملک کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے اس ملک کے بسنے والے کچھ ہندو، کچھ کہہ رہا ہوں میں، سب نہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان الگ ملک بنے تاکہ ہم اس ملک ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کریں۔ جو آواز لگائی جاتی ہے نا کہ یہ ہندو راشٹر بنائیں گے، یہ اب سے نہیں ہے، بہت پہلے سے۔ لیکن قربان جائیے، جب تقسیم ہوا، وہ تقسیم کا منظر بڑا عجیب، بڑا بھیانک۔ اس تقسیم میں بھی جانی اور مالی نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہوا۔ انگریز نے جو لائن کھینچی تقسیم کی، اور اس میں یہ فارمولہ دے دیا کہ آبادی کو منتقل کرو ادھر سے ادھر، چنانچہ اس ملک والے غیر ادھر آنے لگے، اس ملک کے مسلمان ادھر جانے لگے، اور اسی کے درمیان فساد برپا ہوا جس میں تقریباً 6 لاکھ لوگ مرے۔ کتنے لاکھ مرے؟ ایک اور قاعدے کی بات یہ ہے، ایک غلام ہے، ایک آزاد۔ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، ایک مالدار ہے، ایک غریب، تو مالدار غریب پر ظلم کر رہا، آگے چل کے ایسا ہوا کہ مالدار غریب بن گیا، غریب مالدار بن گیا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ جو غریب تھا جس پر ایک زمانے میں مسلمان ظلم کر رہا ہے، مالدار ظلم کر رہا تھا، تو یہ غریب جب مالدار بنتا تھا تو بولتا اب بدلہ نکالوں گا میں،
ہر ایک آدمی کے اندر یہ چاہت ہوتی، پاور ملے گا تو بدلہ نکالوں گا۔ تو دنیا کا دستور ہے کہ جب غلامی ختم ہوتی ہے تو جن لوگوں نے غلام بنایا ہے ان کو تہس نہس کر دیا جاتا۔ ہندوستان کے لوگوں کو غلام بنایا انگریزوں نے۔ جب ملک آزاد ہوا انگریز بھاگ گیا تھا کہ اگر ہندو مسلم اتحاد رہا تو یہ دونوں مل کر ہماری بینڈ بجائیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، آزادی سے 10-15 سال پہلے ہندو مسلم تفرقہ ڈال دیا، اور اس کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ کر دونوں کے فسادات دیکھ رہا تھا اور آج تک دیکھ رہا ہے۔ ملک آزاد ہونے کو 76 سال ہو گئے، لیکن یہاں کے لوگوں میں دن بدن آپسی نفرت عروج پر جا رہی ہے۔ اس درخت کا بیج بونے والا انگریز تھا۔ تو بہرحال اچھا، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انگریز کو دشمنی کس سے تھی؟ انگریز کو دشمنی ہندوؤں سے تھی، سکھوں سے تھی، یا عیسائیوں سے، یا پھر مسلمانوں سے تھی؟ عیسائی تو خود انگریز، جو ملک میں آیا تھا انگریز، اس کو دشمنی کس سے تھی؟ یہ پوائنٹ سمجھنا ہے۔ جو یہ نہیں سمجھے گا وہ غلامی سے مرتے دم تک نہیں نکلے گا۔ اس لیے کہ اسی لیے کہتے ہیں جو ماضی سے جڑے گا اس کا مستقبل روشن ہوگا، اور جو ماضی سے کٹ جائے گا اس کا مستقبل وہ تاریک ہے، خوفناک ہے، تابناک نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمانوں کے احوال سارے عالم میں جو پیش آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ سے، ماضی سے کٹ چکا ہے۔ پیچھے کیا ہوا تھا نہیں معلوم، اسی لیے وہ اولاد نکمی نکلتی جس کو باپ کی قربانی یاد نہیں رہتی۔ ان میں ہمارا بھی شمار ہے کہ ہم کو نہیں معلوم ہمارے پہلے جو ہمارے آبا و اجداد تھے ان پر کیا بیتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آبا و اجداد صحابہ کو، اولیاء اللہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر مانتے ہیں۔ تو انگریزوں کی مسلم دشمنی یہ آج کی نہیں ہے۔ انگریز بولے تو عیسائی یا یہودی، انگریز بولے تو عیسائی یا یہودی۔ حضور مدینہ میں تشریف لائے ہیں، سورہ بقرہ جو شروع ہوتی نا وہ یہی سمجھانے کے لیے شروع ہوتی کہ سمجھو تمہارے دشمن کون تھے۔ اس سورہ بقرہ کے اندر پورا پہلا پارہ وہ یہود اور نصارہ کی مسلم دشمنی سمجھائی گئی۔ حضور کو سمجھایا گیا، بتلایا گیا کہ تم ان کو کیسے سمجھاؤ۔ حضور سمجھا رہے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی تھے، بنی اسرائیل ایک زمانے میں ایمان والے تھے، لیکن وہ یہود اور نصارہ یہ گمان لگا بیٹھے تھے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ چنانچہ اللہ نے فیصلہ کچھ اور کرنا تھا بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور اللہ کو ایک منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ اس شہر کو جس کو میں آباد کر رہا ہوں وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ، اس میں ایک رسول انہی میں سے پیدا فرما، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ سارے ہی کام کرے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، کفر سے، شرک سے ان کو پاک کرے گا۔ قرآن جو اس پر نازل ہوگا وہ قرآن کی آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سکھلائے گا، بتلائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے یہ دعا قبول کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر بنی اسماعیل سے پیدا کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل پر جا کر ملتا ہے۔ یہ دشمنی کی بنیاد پڑی یہود اور نصارہ کی حضور سے۔ مدینہ جب تشریف لائے حضور تو وہاں سب سے زیادہ آپ کے مخالفت کرنے والے، آپ کو ستانے والے وہ یہی یہود اور نصارہ اور انگریز تھے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا، سیرت اگر آپ نے پڑھی ہوگی، حضور کو زہر تک دیا گیا۔ اس زہر کا اثر کون تھا زہر دینے والا؟ یہود۔ حضور ایک جگہ گئے، یہودیوں نے مل کر ایک پلان بنا لیا کہ اس بلڈنگ کے نیچے حضور کو بلاؤ، اور جو مسلمانوں کے مقتدی ہیں جنہوں نے اسلام کا بول بالا کیا ہے، اس بلڈنگ، اس گھر کے نیچے بلاؤ، اور یہ پتھر ان کے اوپر ہم اوپر سے لوٹ دیں گے۔ حضور کو تو دعوت دینی تھی، جو بلاتا وہاں چلے جاتے کہ میرا مقصد اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ جا رہے ہیں، آدھے راستے میں جبرائیل آ گئے اور خبردار کر دیا کہ تمہارے خلاف ایسی پلاننگ ہوئی ہے۔ حضور آدھے راستے سے آگے، وہ اس زمانے کے انگریز ہاتھ اور دانت ملتے رہ گئے۔
یہ دشمنی کی ابتدا، پھر اور آگے چلو، مجھے مختصر وقت میں سمجھانا ہے، داستان بڑی طویل ہے مسلمان اور انگریز یعنی یہود اور نصارہ کی دشمنی کی۔ مسلمانوں کے انگریز دشمن کیوں ہے روز اول سے؟ چنانچہ اسلام پھیلا تو جو حکومتیں قائم تھیں عیسائیوں کی پوری دنیا میں اس زمانے میں، وہ حکومتوں میں زوال برپا کرنے والا کوئی تھا تو وہ اسلام تھا۔ روما جو ایک وقت پوری دنیا کے اندر بڑا شہر، بڑا ملک اور عیسائیوں کا عقیدت مند شہر مانا جاتا تھا، اس میں زوال لانے والے بڑے بڑے عیسائیوں کو اسلام میں داخل کرنے والا کوئی تھا تو وہ یہی دین، یہی مسلمان، یہی اسلام تھا۔ ان کی سلطنتوں کو زوال اسلام نے دیا۔ پھر اور زمانہ آگے چلا، قسطنطنیہ جس کے بارے میں عیسائی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ساری دنیا مل کر بھی یہ قسطنطنیہ اور اس کے اندر ایک مسجد ہے آیا صوفیہ، اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ ادھر مسلم لوگ، مسلم مجاہدین جس کے سامنے حضور کی بشارت تھی کہ قسطنطنیہ کے محاذ پر جہاد کرنے والوں کو اتنا ثواب ملے گا جتنا پہلے لوگوں کو ثواب ملا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے لے کر سلطان محمد فاتح تک ہر ایک نے کوشش کی کہ قسطنطنیہ یعنی ترکی میں فتح کر لوں، لیکن اللہ نے وہ حصہ رکھا تھا سلطان محمد فاتح کے ہاتھ میں۔ چنانچہ ترکی فتح ہوا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ان کا معزز مکرم شہر جن سے ان کو خوب عقیدت، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا تو جان چڑے گی کہ نہیں ان کی؟ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی تھی، ہم سے پہلے عیسائی اور یہودی مسلمان تھے، وہ بسنے والے تھے، وہ فتح ہوا کس کے ہاتھ پر؟ مسلمانوں کے ہاتھ پر۔ مسجد اقصیٰ جب عیسائیوں نے قبضہ کیا مسجد اقصیٰ پر، مورخ لکھتا ہے تو 70,000 مسلمانوں کا خون بہایا۔ لیکن جب مسلمانوں نے قبضہ کیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں پہلی بار مسجد اقصیٰ پورا فلسطین مسلمانوں کو مل رہا ہے، امیر المؤمنین پیون لگے ہوئے کپڑے پہن کر جا رہے ہیں، اس زمانے کا جو یہود اور نصارہ کا سربراہ ہے وہ چابیاں لا کر اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے۔ عیسائیوں نے دوبارہ جب قبضہ کیا، مسلمان مورخ لکھتا ہے مسجد عمر ہے فلسطین کے اندر، اس مسجد کے صحن کے اندر مسلمانوں کا خون اتنا پڑا ہوا تھا کہ وہ ٹخنوں تک پہنچ جاتا تھا، خون، پانی نہیں۔ پھر زمانہ بدلا، اللہ نے مسلمانوں کو ایک عظیم شخصیت سے نوازا جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے دوبارہ فتح کیا لیکن فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر کوئی خون خرابہ نہیں۔ اسی لیے یورپ میں آج بھی ایوبی ڈے منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی چاہتے تو فلسطین کے اندر ان یہود اور نصارہ، ان انگریزوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، خون کی ندیاں بہا دیتے، لیکن اسلام مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ معاف کرو۔ حضور چاہتے تو فتح مکہ کے دن سارے مشرکوں کو کاٹ کر رکھ دیتے، لیکن اعلان کر دیا سب کو امن۔ اسلام کا درس ہے امن کا۔ تو ہم بات یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ انگریز مسلمانوں کا دشمن ہے کیوں؟ چنانچہ انگلینڈ کا علاقہ، پولینڈ کا علاقہ، نیدرلینڈ کا علاقہ جو یورپ کہلاتا ہے پورا، مسلمان فاتحین داخل ہوئے اپنا اسلام لے کر، اپنا ایمان لے کر۔ لوگ، ساری انسانیت پریشان تھی، لوگوں کو پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ دھرم بدل لیں گے، نہیں، لوگ تلاش میں تھے، منتظر تھے کہ ہم کو غلامی سے کون نکالے گا، ہم کو آزادی کون دلائے گا، ہمارے درمیان مساوات کا درس کون دے گا۔ وہ اسلام نے دیا، دیکھتے ہی دیکھتے کثیر آبادی مسلمان ہوتی گئی۔ چنانچہ انگریزوں کے ہاتھ سے، عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھ سے وہ ملک بھی نکلتے گئے۔ مراکش مسلمانوں کا بن گیا اور جتنا ساحلی علاقہ مسلمانوں کا بن گیا، حتیٰ کہ اندلس کے اندر مسلمان 800 سال تک حکومت کر رہے ہیں، جس کا نام موجودہ نام اسپین۔ تو یہ لاوا ابل رہا تھا انگریز کے اور ان کے مفکرین کے، ان کے پادریوں کے دل میں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔
مسلم مورخین نے لکھا ہے کہ انگریز نے تہیہ کر لیا کہ اب میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. پھر جس چیز میں انگریز ماہر ہیں، عیاری میں، چالاکی میں، چال بازی میں، چاپلوسی میں، وہ راستہ اپنایا. چنانچہ اس وقت کی دنیا، جب ہندوستان میں انگریز آیا تو آپ دیکھ رہے ہو، ساری دنیا کی تاریخ پڑھو، اسپین میں 800 سالہ حکومت ختم، ترکی کے اندر مسلمانوں کی عظیم الشان سلطنت جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی، اس کے زوال کی ابتدا، اس میں بھی بڑا ہاتھ یہ برطانیہ کا. پھر اس کے بعد ہندوستان میں ایک عظیم الشان مسلم حکومت جس کی سربراہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کر رہے. انصاف کا وہ در، سارا ہندوستان مطمئن. وہ جو آپسی جھگڑے ہیں وہ مسلم ہندو مسلم جھگڑے نہیں ہیں، وہ جھگڑے حکومت کو لے کر ہیں. تو بہرحال یہ چیز انگریز کو کھٹک رہی کہ جہاں دیکھو وہاں مسلمان، ان کو کیسے گرایا جائے. تو انگریز ہندوستان میں جو آیا ہے تجارت کے بہانے سے، اس کے پس پردہ یہ بھی خیال تھا کہ مسلمانوں کی سلطنت بھی ان سے چھینیں گے. آئی سمجھ میں انگریز کی مسلمانوں سے دشمنی. انگریز کی مسلمانوں سے دشمنی جب تک نہیں سمجھ میں آئے گی تب تک انگریز سے نفرت بھی پیدا نہیں ہوگی. اسی لیے ملک ہندوستان کے اندر ہمارے جو اکابر گزرے ہیں وہ انگریز کا نام سننا بھی نہیں پسند کرتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ دین کی جڑیں ہلانے والا، مسلمانوں کا قتل عام کرانے والا، مسلمانوں میں تفرقہ نفرت ڈالنے والا، مسلمانوں میں زوال کا سبب بننے والا انگریز ہے. اسی لیے بھی مسلمانوں کو بھی انگریز سے دشمنی. اس لیے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو ہندوستان کی، تو انگریزوں کا ساتھ ہمارے اس ملک کے کچھ غیروں نے دیا، مسلمانوں نے نہیں دیا. ان کو معلوم تھا کہ یہ ہمیں ہلاک برباد تباہ کرنے آئے. تو انگریز کو مسلمانوں سے اس لیے دشمنی تھی. اب ہندوستان کے اندر جب انگریز آیا تو ایک دم سے نہیں ہو گیا سب کے، ایک دم سے حکومت قائم ہو گئی، ایک دم سے مسلمان چلے گئے. ہندوستان کے مسلمانوں کا المیہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان کچھ انگریز کی چال میں آ کر، ارے آپ تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب حیات تھے نا تو کسی میں دم بھی نہیں تھا کہ وہ ہندوستان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے. لیکن کیا ہوا کہ آپ کی وفات کے 50 سال کے اندر اندر آپ کی اتنی عظیم الشان سلطنت وہ ٹکڑوں میں بکھر گئی. وجہ کیا تھی؟ انگریز نے، اگر انگریز جہاد پر ڈائریکٹ آتا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد کے ادوار میں تو ہار جاتا. اس نے کہا نہیں، مجھے تجارت کرنا ہے. پھر اس کے بعد اس نے تجارت کے بہانے وہ جو پلان لے کر آیا تھا، جس کو مورخین نے لکھا ہے 3 پلان تھے اس کے ہندوستان میں، آج بھی ہے، پوری دنیا میں لے لو تو بھی چلے گا. پہلا پلان یہ تھا کہ یہ دیکھو کہ مسلمان میں آپس میں اتحاد کتنا ہے. پہلے اتنے مسلک بھی نہیں تھے، اتنی ساری چیزیں بھی نہیں تھی. اب تو تاریخ نامعلوم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی یوٹیوب پر آتا، نیا مسلک بنا دیتا، اس کے ساتھ 10 لوگ جڑ جاتے. کوئی بھی محلے میں جس کا مقام اونچا، جس کا عہدہ اونچا، وہ اپنا مسلک بنا لیتا. ایک زمانہ تھا، 1760 کا واقعہ ہے، بنگال کے آدمی کو مدد کی ضرورت پڑ رہی ہے مسلمان، اور کانپور کا بادشاہ وہ اس کی مدد کو جا رہا. اور پیچھے جائیں گے، معتصم باللہ ایک عورت کسی کونے سے آواز لگاتی ہے، وہ اس کی مدد کو وہاں پہنچ رہا. اس لیے کہ سارے دنیا کے اندر مسلمانوں میں وحدت تھی، ایک پناہ. تو انگریز نے 3 فارمولے بنایا. ایک فارمولہ کیا تھا؟ اس قوم کے اندر فرقہ واریت ڈالی جائے، اور اس ملک کے اندر بھی فرقہ واریت ڈالی جائے. ہندوستان جب آیا تو ہندوستان میں انگریز کے آنے سے پہلے ہندو مسلم سمجھتا ہی نہیں تھا. کچھ لوگ تھے جو کرتے تھے ایسا، باقی اکثریت کو نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے سب مطمئن تھے. اسی لیے کسی ہندوستانی نے، کسی ہندو نے مسلم بادشاہوں کے خلاف کبھی نہیں کھڑا ہوا مذہب کو لے کر کہ اورنگزیب ہم پر حکومت کرتے ہیں، تم مسلمان ہیں، ہم کو نہیں چلیں گے، ایسا نہیں ہوا. مذہب کو لے کر کوئی ہندوستانی مسلم بادشاہوں کو لے کر کھڑا نہیں ہوا. ہاں، وہ اپنی سلطنت، اپنی حکومت کی وجہ سے کہ ہماری حکومت کا دائرہ، جیسے اس زمانے میں پارٹیاں ہوتی ہے
کہ آج ہمارے اکولا میں ہماری پارٹی نہیں جیت رہی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اکولا بھی ہماری پارٹی کا بن جائے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ یہ جنگیں لڑتے تھے۔ تو انگریز آیا تو دیکھا کہ ایک تو ہندو مسلم اتحاد ہے ملک میں، اور مسلمانوں میں اتنا خطرناک اتحاد ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں کس کو ضرورت پڑتی ہے یہ مدد کو پہنچتے ہیں۔ تو فارمولہ اپنایا، کیا کرو، ہمارے کچھ اختلافی مسائل ہیں، اور یہ اختلافی مسائل حضور کے زمانے سے، اور اس وقت کے مسلمان اتنے علم والے تھے کہ وہ سمجھتے تھے، جیسے ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے، مزاج نہیں ملے گا چاروں کا، نہیں ملے گا، لیکن وہ بیٹے سمجھتے تھے کہ ہمارا باپ ایک ہی ہے، ہم کو اتنا نہیں لڑنا ہے کہ خون بہا دینا ہے۔ یہ بات پہلے کے مسلمان سمجھتے تھے۔ چنانچہ ملک میں رفع دین ہو رہا، ساری دنیا میں جس کو رفع دین کرنا امام مالک کو مان کر رفع دین کر رہے، اسی نے یہ نعرہ دیا تھا جو اس زمانے میں چلتا نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں۔ چنانچہ روافظ ایک جماعت کہلاتی ہے مسلمانوں کی جو کافر ہو گئی، اس نے اعلان کیا کیا کہ دیکھو یہ حضرت علی اور فلاں فلاں کو ماننے والے ہیں، یہ حضور کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جو حضور کا نام آیا تو وہی سے کان کھڑے ہو جاتے کہ ہم تو حضور کو ماننے والے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئی، کیا کہ نہیں ہم کو تو اللہ رسول چاہیے، ہم کو نعوذ باللہ علی نہیں چاہیے۔ آج کیا بولا جاتا ہے، جیسے مسلک کا نام لاؤ تو بولتے نہیں یہ امام ابو حنیفہ کہاں سے آگے بیچ میں، امام مالک نہیں، ہم کو تو حضور چاہیے۔ یہ بیج ڈالنے والا انگریز ہے، یہ سمجھانے والا ان کم علم لوگوں کو انگریز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نام پر کبھی کوئی نیت نہیں باندھتا، امام مالک کے نام پر، امام شافعی کے نام پر کبھی کوئی نیت نہیں باندھتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں امام شافعی کے لیے اس لیے رفع دین کر رہا، نہیں، سب کے سب نیت باندھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، طریقے پر حضور کے۔ وجہ اتنی حدیثیں ہیں، مجھے اول عربی نہیں آتی، دوسرا میں اس ماحول کو جاننے والا نہیں، کچھ لوگوں نے اگر محنت کر کے مجھے بتایا ہے تو اس پر میں عمل کر رہا ہوں، اس میں کیا نقصان ہے؟ یہ بات تھی ساری دنیا میں، اسی لیے فرقہ واریت نہیں تھی مسلمانوں میں بھی نہیں، اور مسلمانوں کی غیروں کے ساتھ۔ تو انگریز کے 3 فارمولے۔ پہلا فارمولہ، اس ملک کے بسنے والوں میں ہندو مسلم ہے تو مذہب کے لحاظ سے فرقہ ڈالو، مسلمان آپس میں ہے تو پھر اب مسلک کے لحاظ سے فرقہ بندی ڈالو۔ چنانچہ انگریز نے عیسائی پادریوں کو بلایا اور اس کا پہلا مشن ہندوستان میں شروع ہو گیا، لوگوں کو جا کر۔ اسی لیے آج بھی دیکھو آپ میڈیا، آپ اصل میں علم نہیں ہے نا ہمارے علاقے میں، جانکاری نہیں ہے، اور لوگ پڑھتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا نام ہمارے زمانے میں کیا ہے کہ تحیات آ جانا، نماز پڑھتے آ جانا، بولے علم حاصل کر لیا اپن نے، اس کا نام علم نہیں ہے۔ پوری دنیا اور دنیا کے اندر اسلام کو لے کر کیا ہو رہا ہے اس کا علم حاصل کرنا، قرآن ایسے زمانے میں کیا کہتا ہے اس کا علم حاصل کرنا۔ بہرحال تو انگریز نے یہ چالاکی کی، تفرقہ ڈالا، فرقہ بندی۔ اب وہ عیسائی پادری جلسے کرتے، اسٹیج لگاتے اور اس میں مسلمان بن کر، ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، مسلمان بن کر تقریر کرتے اور ان کو سمجھاتے کہ بھئی اپن جو ہے فلاں مسلک کے ماننے والے، لوگوں کو سمجھ میں آتا۔ دوسری جگہ تقریر کرتا ہم فلاں مسلک کو ماننے والے۔ یہ ہو گئی ہندوستان میں تفریقہ۔ اب مسلمان جو متحد تھے وہ ٹوٹنے لگے۔ اس میں انگریز کو اس وقت سے لے کر آج تک کامیابی مل رہی، آج تک کامیابی، اس لیے کہ مسلمانوں کو کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ تم ایک ہو، مسلک کے نام پر مت لڑو، نہیں، چوک پر بیٹھو، چوراہے پر بیٹھو، بات یہی چلتی ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، ہم یہ ہیں وہ نہیں، یہ بات نہیں چلتی کہ ہم مسلمان ہیں بعد میں دیکھیں گے۔ دوسری بات، انگریز کا دوسرا فارمولہ، ان کے درمیان تفریقہ ڈالو لسانیت کو لے کر، علاقائیت کو لے کر۔ پہلے لسانیت نہیں تھی، مطلب یہ ہے کہ زبان کا فرق نہیں تھا، لیکن ایسی لسانیت ڈالی کہ جب بنگلہ دیش الگ ہوا نا، بنگلہ دیش الگ ہوا تو مسلمانوں میں لسانیت بولے تو زبان، تو وہ بنگلہ بولا کرتے تھے اور مسلمان اردو بولا کرتے تھے، تو
جس کو دیکھ لیتے کہ یہ اردو بولتا ہے اس کو قتل کر دیتے. کون قتل کرتا تھا؟ انگریز نہیں قتل کرتا تھا. کون قتل کرتا تھا؟ غیر نہیں قتل کرتا تھا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ لیتا کہ میرے محلے میں آ کر اردو بول رہا ہے، مارو اس کو، یہ اپنا نہیں ہے. وہ بنگالی مسلم علاقے میں جاتا، وہ دیکھ لیتے کہ یہ مسلمان ہے، بنگالی بول رہا، مارو اس کو. اسلام کا پہلا درس تھا کہ تم میں آپس میں کچھ نہیں ہے، لسانیت علاقائیت کچھ نہیں ہے، انگریز نے ڈال دیا. آج بھی ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آج بھی کالج میں چلے جاؤ، اسکول میں چلے جاؤ، مدرسوں میں چلے جاؤ، ہم مہاراشٹری ہیں، ہم اکولے والے ہیں، ہم گاؤں والے ہیں، اس کو لے کر تفریقہ آ جاتا. اس لیے کیا بولتے بھئی اپن گاؤں والوں کو سپورٹ کریں گے، اپنے گاؤں والوں کو سپورٹ کریں گے. یہ جملہ کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھیں گے حق پر ہے کہ نہ حق پر، یہ نکل گیا دماغ سے. حق پر ہے کہ نہ حق پر نہیں، اپن اپنے شہر والے کو سپورٹ کریں گے، اپن اپنے گلی والے کو سپورٹ کریں گے. یہ ہے وہ لسانیت، یہ ہے وہ علاقائیت جس کے ذریعے سے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالا گیا، مسلمان آپس میں منتشر ہونے لگے. تیسرا فارمولہ جو انگریز نے ہندوستان میں اپنایا، یہ میں بات بتا رہا ہوں آزادی سے پہلے کی، اس لیے میں نے کہا نا وہ ایسا نہیں تھا کہ اپن بیٹھے ہوئے تھے اور انگریز ہندوستان میں آیا اور اپنے کو ہٹا دیا، کرسی پہ بیٹھ گیا، ایسا نہیں تھا. تیسرا فارمولہ اس نے اپنایا جس سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوگی، وہ ہے انگریزی نظام تعلیم. ہندوستان میں آزادی سے پہلے اور ہندوستان مسلمانوں کی دور حکومت میں نظام تعلیم یہ نہیں تھا. نظام تعلیم مسلمانوں کا مرتب کرتا تھا، اس میں ساری چیزیں تھی، اس میں تفریقہ نہیں سکھایا جاتا تھا. تو انگریز نے ایک یہ کام کیا کہ انگریزی نظام تعلیم کو ہندوستان میں فری میں عام کیا. اور کس کو پڑھاتا تھا معلوم؟ جو مجاہدین انگریز کے خلاف جہاد کرتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے، انہی کے بچوں کو انگریز پکڑتا تھا کہ چلو ہماری اسکول میں پڑھو، فری میں پڑھائیں گے. یہ اس نے سلسلہ چلایا ہندوستان میں 100-150 سال. اسی لیے میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا، جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرو، تو اس جہاد کی مخالفت میں بھی کون اترے تھے؟ مسلمانوں کی ایک جماعت اتری تھی اور یوں فرمایا تھا کہ یہ جہاد وہ نہیں ہے، لہذا اس میں جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تفریقی کی وجہ سے یہ نوبت آئی. تو بہرحال یہ نظام تعلیم ہندوستان میں چلا خوب پھلا. انگریزی نظام تعلیم کا سب سے پہلا سبق، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلا سبق یہ سکھاتے کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے. میں انگریزی نظام تعلیم پر بولنا نہیں چاہتا، لیکن ایک سبق یہ کہ سب سے پہلا سبق کیا سکھاتا ہو کہ دین الگ چیز ہے، مذہب دنیا الگ چیز ہے. اسی لیے کبھی بات کرو تو لوگ بولتے ہیں اس میں مت گھساؤ دین. اسی لیے ہمارا معاشرہ جو دین اور دنیا میں تقسیم کر بیٹھا کہ دنیا الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے. اسی لیے شادی لاؤ تو بولتے اب دین مسجد میں رہن دو. اسی لیے رسم و رواج لاؤ، دین کو مسجد مدرسوں میں رہن دو، جلسوں میں رہن دو، تنظیموں میں رہن دو. اسی لیے کوئی اور پروگرام لاؤ، وہاں دین لاؤ تو بولتے نہیں، دین کو تھوڑا اسٹیج کے باہر رکھو، جلسے گاہ کے باہر رکھو، ڈی جے بجائیں گانا میں نہیں، تھوڑا دین کو باہر رکھو، یہاں دین مت لاؤ. پہلا سبق انگریزی تعلیم کا یہ ہوتا ہے کہ دین اور دنیا الگ الگ چیز ہے. اور اسلام کا پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے، الگ الگ نہیں ہے. اسی دنیا میں رہ کر دین پر عمل کرنا ہے، اسی کا نام دین ہے. بہرحال انگریز کی 3 فارمولے اس وقت اتنی تیزی سے ہندوستان میں پھیل رہے تھے کہ اس کا سد باب، اس کو روکنا دشوار نظر آ رہا تھا. پھر وہیں کی کہ اللہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو لاوارث نہیں چھوڑتے، کسی نہ کسی کو پیدا کرتے. مسلم مفکرین اللہ نے پیدا کیے ہندوستان کے اندر. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اس کے بعد انہوں نے اور چند لوگوں نے مل کر ان تینوں کا توڑ پیدا کیا. یہ تاریخی بات ہے، اس میں عام طور سے دلچسپی کبھی کبھی نظر نہیں آتی. تینوں کا توڑ کیسے پیدا کیا؟ ایک تھا فرقہ بندی کا نظام انگریز کا، ایک تعلیمی نظام کا توڑ 1866 کے اندر مسلم مفکرین نے مل کر، اللہ والوں نے مل کر حضور کی بشارت پر دیوبند کے اندر ایک اسکول کھولی.
جس کو ہم مدرسے کے نام سے جانتے تھے، اس لیے کہ جب انگریز آیا اور اس کو دلی پر پورا قبضہ مل گیا تو صرف دلی کے اندر 1000 مدرسے تھے، وہ مدرسے کہہ لو یا اسکول کہہ لو، وہاں سب پڑھتے تھے برابر۔ اسی لیے بہت پرانے، اب تو ہماری عمر نہیں ہے، جو آج سے 50 سال پہلے بوڑھے تھے وہ جانتے تھے، ان کو فارسی بھی آتی تھی، ان کو اردو بھی آتی تھی، ان کو مسلمانوں کے صورتوں کے معنی بھی معلوم تھے، اس لیے کہ وہ ہماری اسکولوں میں پڑھے ہوئے تھے جہاں ساری چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو بہرحال اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے اسکول، ہمارے مدرسے انگریزوں کے ہاتھ میں چلے گئے، چنانچہ علماء نے مشورہ کیا، مفکرین جس میں عوام بھی تھے، حاجی عابد علی جن کا نام تھا، بڑے زاہد عابد تھے اپنے نام کے ساتھ، اللہ سے دعائیں کی، چنانچہ ہندوستان کی سرزمین پر پہلا مدرسہ، پہلی اسلامی اسکول جو انگریزوں کے خلاف میں کھڑی کی گئی، جس کا نام دنیا جانتی ہے دارالعلوم دیوبند، اس لیے کہ انگریز نے ایک اعلان کیا تھا، لارڈ میکالے انگریزوں کا تعلیمی فیلڈ کا آدمی تھا، اس کو ہندوستان بھیجا گیا کہ تم مسلمانوں کے تم ہندوستان کی تعلیمی نظام کو بدلو۔ اس نے جب بدلا تو اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ نظام ایسا ہے کہ آج سے کچھ سال بعد، 50-100 سال بعد، ہندوستان میں ہندوستانی لوگ جسم کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن اندر کے اعتبار سے یہ گورے ہوں گے، یعنی ان کا دماغ غلامی کا شکار ہوگا، جسم آزاد ہوگا، ان کو لگے گا کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہماری تعلیم پڑھ کر یہ غلام بن جائیں گے۔ اسی لیے جب ٹوکو نا کہ دیکھو ٹائی نہیں پہننا، دیکھو انگریزوں کے کپڑے نہیں پہننا، انگریزوں کی مشابہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لوگ دلائل دے دیتے کہ مولوی صاحب آزادی ہے، نہیں یہ غلامی ہے۔ پھر تم کو آزادی صحابہ والی کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ آزادی حضور والی کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ حضور کی غلامی کیوں نہیں پسند آتی؟ انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے غیر بھی عموماً داڑیاں رکھا کرتے تھے۔ اچھا انگریز نے یہاں پر کوئی سعودی کا حوالہ دے گا، مصر کا حوالہ دے گا، تو انگریز صرف ہندوستان میں نہیں آئے تھے، انگریز سعودی اور مصر پر بھی حکومت کرے ہوئے۔ اس لیے حاجی صاحب سے مذاکرہ ہو رہا تھا، اپنے یہاں کی جماعت گئی وہاں پر افریقہ، معاویہ بھائی انہوں نے مجھے سنایا تھا، پہلی صف چھوڑ دی گئی علماء کے لیے، لوگ جیسے عوام ہے نا بھائی پہلی صف میں آئیں گے، نہیں پیچھے سر کو پہلی صف میں علماء آئیں گے، ان کے لیے اکرام میں چھوڑ دی گئی۔ نماز کا وقت ہوا، صف پہلی بھر گئی، تو لوگ اپنے آ کے دیکھ رہے کہ علماء آئے کہاں، علماء دکھ نہیں رہے، پوچھے رہے کہاں ہے، تم بول رہے تھے علماء لوگ آئیں گے، دکھ نہیں رہے، بولے لائن سے دکھ رہے نا سب علماء ہیں، جب دیکھے ان کو دیکھ کو بھی داڑھی نہیں۔ لیکن قربان جاؤں میں آپ عوام پر، آپ کو علماء سے، دین سے اتنی محبت ہے کہ بغیر، برا نہیں ماننا جنہوں نے داڑھی نہیں ہے، میں ایک بات بتا رہا، اگر بغیر داڑھی والا مصلی پر چلے جائے نا تو بتاؤ کوفت ہوتی کہ نہیں دل میں جو نماز پڑھ رہے پیچھے۔ اس لیے امام صاحب کو کیا مول صاحب تم آتے نہیں ٹائم پر، کوئی بھی نماز پڑھا دیتا۔ بغیر داڑھی والا چھوڑو، جس کے بارے میں محلے میں ذرا سا شک اور شبہ ہو گیا کسی کو، جس کے بارے میں شک اور شبہ ہے کہ یہ غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، یہ مال صحیح نہیں ہے، کماتا صحیح نہیں ہے، مصلی پر گیا کہ لوگوں کا دل بے چین ہو جاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ خود بھی بیچارے کو داڑھی نہیں ہے، جو اعتراض کرتا نا اس کو خود بھی نہیں ہے داڑھی، لیکن وہ اپنے دین سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کی یہ محبت جاگ جاتی کہ یہ مصلی، اس مصلی پر وہی چڑھے گا جو حضور کی سیرت، حضور کا حلیہ اپنایا ہوا ہوگا۔ اس لیے خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اور ہمارے اڑوس پڑوس کے ممالک میں لوگ اس چیز کو گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ یہ مصر کے اندر اور دوسرے علاقوں میں وہ لوگ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے جو ہندوستان میں پیدا ہوئے، چنانچہ وہ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تو یہ نظامی تعلیم شروع کیا، خالص دینی نظام تعلیم، تم کو پڑھنا ہے پڑھ لو، ٹیوشن لگا لو، کچھ کر لو، ہم کو کوئی حرج نہیں، منع نہیں ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کرو، لیکن کچھ دیر ہمارے پاس بھی آؤ، مکتب کا قیام۔ اسی لیے
جب مالٹا کی جیل میں 2 سال گزار کر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بمبئی آئے، لوگوں کا جلسہ ہوا، سب کو بڑے بڑے مفکر مجاہدین آزادی دارالعلوم دیوبند میں جوڑا گیا، سب ٹینشن میں کہ بھئی 2 سال کی قید سے جب آئے ہیں تو کوئی بڑا پلان ہوگا انگریزوں کے خلاف۔ انہوں کہا کہ مجھے بڑی اہم بات کرنی ہے مسلمان ذمہ داروں سے۔ آئے، بیان شروع کیا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کیا کہا کہ اب میری زندگی اللہ نے جتنی رکھی ہے 2 کام کروں گا۔ کیا کروں گا؟ ہاں، یہ 2 کام مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو پھر مرنا ہے، پھر چلانا نہیں ہے، 2 کام کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ میں گلی گلی شہر شہر جا کر مسلمانوں کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو مدرسے اور مکتب سے جوڑو۔ نہیں مدرسہ پڑھاتے، فیوچر نظر نہیں آ رہا، مکتب میں ڈالو قرآن کی تعلیم۔ اس لیے کہ ہمارا یہ پورا محاذ انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا، ناکام ہونے کی بنیاد مسلمانوں کی دین سے دوری، ناکام ہونے کی بنیاد مسلمانوں کی دین سے دوری۔ تو ایک تک کام تو یہ کروں گا کہ گلی گلی شہر شہر جاؤں گا اور مکتب قائم کروں گا۔ الحمدللہ اس وقت لوگوں کو کم سمجھ میں آیا، ہمارے علاقے میں اللہ کا شکر ہے ہر مسجد میں چاہے وہ جس بھی مسلک کی ہو مکتب ہے۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن تھوڑی کمی ہے، جیسے ہونا تھا ویسا نہیں، اس لیے نتیجہ نہیں نکل رہا، وہ میرے الگ ٹاپک ہے۔ دوسرا کام فرمایا شیخ الہند نے جو مجھے کرنا ہے ہندوستان میں، وہ میں ہندوستانیوں خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں میں وحدت کا پیغام عام کروں گا کہ تم یہ مسلک یہ ساری چیزیں چھوڑو، پہلے یہ سوچو کہ ہم سب مسلمان آپس میں ایک ہیں۔ یہ شیخ الہند بات چلیے تو بتا دیتا ہوں، اللہ نے شیخ الہند میرے اور آپ کے نصیب میں رکھا۔ اگر یہ شیخ الہند نہ ہوتے تو نہ دیوبند قائم ہوتا، یہ شیخ الہند نہ ہوتے نہ تبلیغ کا جال بچھتا، یہ شیخ الہند نہ ہوتے تو نہ خانقاہوں کا جال بچھتا۔ آج جو مسلمانوں کو چوچلے سوچتے ہیں، دین کے نام پر بڑے بڑی باتیں سوچتی ہیں، یہ سب ان لوگوں کی مرہون منت ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں مشورہ ہو رہا، تقسیم ہندوستان پاکستان الگ ہو گئے، مسلمان 10 کروڑ تھے اس وقت ہندوستان میں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا 4.5 بچے تھے یہاں پر، وہ 4.5 میں جو بڑے تھے نا ذمہ دار قسم کے لوگ، ان لوگوں کی نگاہ ٹکی ہوئی تھی مولانا حسین احمد مدنی پر، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر، مولانا یوسف صاحب تبلیغی جماعت کے اس وقت کے امیر ان پر۔ تو مولانا یوسف صاحب نے کہہ دیا میرے امیر تو شیخ زکریا ہے، جہاں بولیں گے وہاں جاؤں گا، اگر یہ بولیں گے چلو پاکستان میں بھی چلے جاؤں گا۔ مشورہ ہو رہا حضرت شیخ زکریا کے کچے مکان میں، لوگوں کو معلوم نہیں، فضائل اعمال لکھ دیے، گمراہی پھیلتی، بولنا بڑا آسان ہے، قربانیاں یاد نہیں ہے کہ ان اللہ والوں نے کیا قربانیاں دی، اس لیے زبان ٹر چل جاتی ہے اللہ والوں کے خلاف میں۔ قیامت کے دن معلوم پڑے گا کہ ان کے کتنے احسانات تھے۔ بہرحال مشورہ ہو رہا کہ حضرت کیا کیا جائے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہے، غم زدہ ہے، کیونکہ غم دل پر یہ تھا کہ میرا فارمولہ ان مسلم لیگ کے مسلمانوں نے اور دوسرے مسلمانوں نے ساتھ نہیں دیا۔ فارمولہ یہ تھا کہ 1947 میں ملک آزاد ہوگا، 45 ایک پارلیمنٹ بنے گی جس میں 45 لوگ مسلمان ہوں گے، 45 ہندو ہوں گے، 10 دلت ہوں گے۔ یہ سائنس اس طریقے سے فارمولہ تیار کیا تھا۔ اگر وہ فارمولہ رہتا تو ہمیشہ 45 مسلمان، 45 ہندو، 10 دلت، بدلتے رہتے، ووٹنگ کر کے جاتے مسلمان لیکن رہتے 45۔ لیکن وہ مسلم لیگ اور اس زمانے کے مسلمان جن کے دلوں پر دماغ پر بھوت سوار تھا کہ نہیں پاکستان لے کر رہیں گے، چہروں پر حضور کا حلیہ نہیں، حضور سے محبت کچھ نہیں، بس ایک مگن دھن تھی۔ حضرت شیخ نے لکھا اپنی آبیتی میں کتاب لکھ رہا ہوں راتوں رات اور میرے گلی کوچے سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ پاکستان لے کر رہیں گے، مر کر لیں گے، کٹ کر لیں گے، لے کے رہیں گے۔ حضرت شیخ زکریا فرماتے میں باہر آتا، لوگوں کو سمجھاتا کہ رمضان کا مہینہ ہے، دعا قبول ہو جاتی۔ حضور کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں پر بد دعائیں مت کیا کرو۔ کبھی کبھی 24 گھنٹے میں کوئی گھڑی ایسی ہوتی دعا قبول ہو جاتی۔ اس پر حضرت شیخ نے لکھا بھی ہے کبھی کبھی ماں بولتی ہے تیرا ناس ہو نکما کہیں کا، برباد ہو جا تو۔
پتہ چلا قبولیت کی گھڑی تھی، اب بیٹا برباد ہو رہا، تو اب عامل کے پاس جا رہے ہیں، مولوی صاحب کے پاس جا رہے، میرا بچہ کیوں برباد ہو رہا؟ ارے تم نے تو بد دعا دی تھی اس لیے برباد ہو رہا۔ ماں باپ کو بھی احساس نہیں کہ اللہ نے ان کا مقام کتنا اونچا رکھا۔ تو بہرحال وہ گھر میں میٹنگ ہو رہی کہ کیا کیا جائے، ملک تقسیم ہو گیا، کیا مسلمانوں سے کہا جائے کہ چلو سب ادھر ہی؟ حضرت حسین احمد مدنی کے بھائی مدینہ میں رہتے تھے، اونچی خاندان کے لوگ ہیں، ان کا بھائی اصرار کر رہا تھا کہ حضرت ہندوستان کے اور خاص طور سے دلی اور سہارنپور کے حالات زیادہ خراب ہیں، میں جہاز بھیجتا ہوں، آپ آ جاؤ مدینہ۔ تو میٹنگ ہو رہی، حسین احمد مدنی خاموش، غم زدہ کہ میری بات مسلمانوں نے اور ان کے ذمہ داروں نے مانی نہیں، خاموش۔ ایک طرف سے حضرت رائے پوری، ان سے پوچھا گیا کیا کہتے ہیں؟ فرمایا پنجاب کا جو علاقہ پاکستان میں گیا ہے وہاں کے لوگ کثرت سے خطوط بھیج رہے ہیں کہ آؤ، ہمارے ہاں تو کوئی اللہ والا بھی نہیں بچا، آ جاؤ۔ دوسرے ایک عالم صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بھی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ آؤ ادھر، ہم تمہارے لیے زمین دیں گے، یہ دیں گے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا ہم آپ کے تابع ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی سے کہنے لگے آپ بولیں گے چلو تو چل جائیں گے؟ فرمایا یوسف کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یوسف میرے تابع ہے، میں جاؤں گا تو وہ بھی چلے جائیں گے۔ یہ دکھ رہا نا تبلیغ کا نظام، تنظیم کا کچھ بھی نہیں رہتا یہاں پر، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاتا۔ یہ ہندوستان میں جیسے پہلے تھا کفرستان ویسے ہی رہ جاتا۔ چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ دیکھو 10 کروڑ میں سے اب ہندوستان میں 6.5 کروڑ ہے، مجھے بلایا بھی جا رہا ہے لیکن میرا دل نہیں گوارا کر رہا کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ کر چلے جاؤں، لہذا میرا تو یہ فیصلہ ہے کہ میں یہیں رہوں گا، نہیں جاؤں گا کہیں بھی، جو بھی حالات میں نے یہیں رہوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت رائے پونی، حضرت شیخ زکریا، ان سب نے اتفاق رائے سے کہ جن کو جانا ہے جائے پاکستان، ہم ہندوستان میں رہیں گے۔ پھر لکھنؤ میں اجتماع کیا جمعیت علماء ہند نے، اور لکھنؤ کے اجتماع میں مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو ہم کو یہیں رہنا ہے۔ یوٹیوب پر چلے جاؤ، مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر موجود ہے دلی کے جامع مسجد کی کہ ہم یہیں رہیں گے، خوف و ہراس نکالو اپنے دل سے، ہم ہندوستان کو دوبارہ آباد کریں گے۔ چنانچہ یہاں رہنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جمعیت، ایک الزام جمعیت پر ہوتا کہ جمعیت سیاست میں قدم کیوں نہیں رکھتی، وہ معلوم وہ آپ اصل میں لوگوں کو، مسلمانوں کو 1947 کے ارد گرد جو حالات تھے ہندو مسلمان کے وہ نہیں معلوم۔ اگر اس وقت جمعیت قدم رکھتی تو ہندوستان کے ہر شہر میں فساد ہو جاتا، اس لیے کہ غیروں کی طرف سے نفرت انگیز تقاریر، تو اب مسلمانوں کی جان مال بچانے کے لیے، اس لیے کہ اول مسلمانوں میں اتنی استعداد نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو جائے۔ جیسے ابھی دکھ رہا نا، ابھی فسادات ہوتے تو لوگ نام بدل لیتے، فسادات ہوتے لوگ دھرم بدل لیتے، کچھ لوگ بولتے نا کھڑے ہو جاؤ، نہیں کھڑے ہوں گے تو کوئی نہیں ساتھ دے گا۔ جتنے دکھ رہے ہیں نا نعرے لگانے والے، پہلے یہ مرتد ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اسلام پر ڈٹنا، جان کی قربانی دینا، یہ ڈٹ جانا، جیسے صحابہ ڈٹ جایا کرتے تھے، حذیفہ ڈٹ گئے کہ ایک جان نہیں 100 جانیں لے لے، اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایمان اتنا پیدا کرنا پڑے گا مسلمانوں کے دلوں میں، اتنا قوت۔ تو بہرحال جب لکھنؤ میں اجتماع ہوا، جمعیت نے اعلان کیا کہ ہم اب سیاست میں قدم نہیں رکھیں گے، انفرادی طور پر مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے، لیکن اب چنانچہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو فرقہ بندی کی وجہ سے فسادات چل رہے تھے پورے ملک ہندوستان میں، وہ ایک دم سے رک گئے۔ اب ادھر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو فارمولہ اپنایا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم سے فارغ اور حضرت شیخ الہند کے شاگرد، مسلمانوں کی وہ انگریز کی نظام تعلیم کی وجہ سے مسلمان مرتد ہونے لگے تھے، ارتداد عام تھا پورے ہندوستان کے اندر۔ مسجدوں کے اندر لوگ جانور بانا کرتے تھے، کیا باندھتے تھے؟ آج بھی کبھی کوئی آتے نا چندے کے لیے کہ میں پنجاب سے آیا ہوں، یہاں جانور بنتے تھے، ہم نے خوشامد کی، ان کو سکھوں کو سمجھ میں آیا کہ ان کی عبادت گاہ انہوں نے دے دیا، اس کی مرمت کرنا، پیسے دو، کبھی کبھی آتے ایسے اعلان کے لیے۔ تو وہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، ہاں مندروں کے سامنے اور قبروں کے سامنے لوگ بیٹھے رہتے تھے۔
قبروں کے سامنے، مسجدوں میں نہیں، اللہ سے تعلق مسجدوں میں جڑتا، یہ حالات تھی، اور اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چنا۔ تو میں اگر بات مختصر کر دوں ورنہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، تو میں بات یہیں ختم کر دیتا ہوں بس عنوان بتا کر۔ انگریزوں نے 3 فارمولے بنائے۔ نمبر 1 فرقہ واریت ڈالو، اس وقت کے علماء نے اور آج بھی جو مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں وہ یہی چلاتے ہیں کہ وحدت پیدا کرو، اپنے مسلکی اپنی جماعتی اختلاف کو بالائے طاق رکھو، جب موقع آئے تو سب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنو۔ یہ سبق کو سیکھنا ہوگا اور اپنی نسل کو سکھانا ہوگا۔ تو اس کا مقابلہ تو یہ کیا وحدت سے۔ نظام تعلیم جو انگریز کی وجہ سے منتشر ہو گیا تھا، مسلمان بے دین ہو گئے تھے، اور جو لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ چہرہ مہرہ ان کا جسم تو ہندوستانی مسلمان ہوں گا، اندر سے انگریز ہوں گے، وہ بات ثابت آ چکی تھی۔ تو پھر اب 3 فارمولے مسلمان علماء کرام نے اس کے خلاف اپنائے۔ پہلا فارمولہ کہ ہم جگہ جگہ مدارس قائم کریں گے، کیونکہ حکومت مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھی۔ لوگوں کو اعتراض کرنا بڑا آسان رہتا، مدرسے والے کیا کر رہے؟ نہیں، مدرسے والے کیا کر رہے اس کا احساس آپ کو نہیں ہے۔ آپ 10 روپے دے کر اور 10 روپے دے کر اور مسجد میں جب کوئی اعلان کرتا ہے تو اس کو ترچھی نگاہ سے دیکھ کر سمجھتے کچھ نہیں کر رہے۔ یہاں پر بھی ایک ویک پوائنٹ ہے، مدرسے والوں کی غلطیاں ہیں، کچھ لوگوں کی جنہوں نے مدرسے کے نام پر دھندا کھول دیا، لیکن ساروں کو بدنام کرنا یہ صحیح نہیں۔ اس لیے ہم بارہا اس منچ سے اعلان کرتے ہیں کہ جب چندہ تو تھوڑا تحقیق کر لو، مال تمہارا ہے، تحقیق کرنے سے وہ سامنے والا ناراض نہیں ہوگا، اس سے پوچھ لو کہ مدرسہ ہے کہ نہیں ہے بھائی، کہ فری میں چندہ کر رہے، وہ بولے ہے، ثبوت بتا دے، پیسے دو اس کو۔ تو بہرحال ایک نظام یہ کیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہندوستان میں، نہ حکومت ہے، نہ سلطنت ہے، نہ پاور ہے، تو ہم مدرسے قائم کریں گے۔ ہم مسلمان مالداروں سے، غریبوں سے کہیں گے تم 2 روپیہ دو، ہم مدرسے میں تمہاری زکوٰۃ صدقات سے بچوں کو پڑھائیں گے۔ چنانچہ وہ منظر دنیا نے دیکھا کہ یہ بوریاں نشیں علماء کرام نے ایسا انقلاب برپا کیا مدرسوں کے ذریعے کہ آج ہر مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی عالم عوام کو دین سمجھا رہا، یہ مدرسوں کی وجہ سے۔ دوسرا یہ کیا کہ انگریز نے ایک خانقاہی نظام جو بڑا پاک تھا ہندوستان میں، اور ہندوستانیوں کی ایک کمزوری کہہ لو یا اچھائی کہہ لو کہ ان کو اللہ والوں سے بڑی محبت ہوتی، انگریز نے سمجھا، انگریز نے دیکھا کہ ان کو خانقاہی نظام بڑا پسند ہے، تو اس نے کیا کیا، کچھ غیر، کچھ انگریز اور کچھ مسلمان ڈھونگی ان کو کھڑا کر دیا، بابا بنا دیا۔ برا نہیں لگنے دینا کسی کو، صحیح ہے، اگر کسی کو برا لگ رہا تو اس زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ جو سنت کے مطابق نہیں رہتا، جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ نہیں کہتا، وہ کہاں کا بابا، وہ کہاں کا اللہ والا؟ تو وہ جو خانقاہی نظام ایک صحیح چل رہا تھا اس کو غلط کر دیا تھا انگریز نے۔ آج بھی دیکھو نا، مجھے گزشتہ ہفتے تھا نا ناگپور کا مسئلہ، کیا تھا وہ سیلانی، کیا تاج الدین بابا کا عرس، اس پر درگاہ والے، دیکھو درگاہ پہ جانا اچھی بات ہے، جاؤ وہاں جا کر خود دعائیں کرو، اس کے لیے ایسا نہیں کہ ہم نہیں جاتے، کہیں گھومنے گئے کوئی درگاہ ہے تو ہم بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں جو ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں بھی آ رہی ہیں، لڑکے بھی آ رہے ہیں، غلط کاریاں اس بابا کے نام پر عام ہو رہی ہیں۔ یہی انگریزوں کا مشن تھا کہ مسلمانوں کو مسجدوں سے کاٹو، صحیح اللہ والوں سے کاٹو، یہاں لا کر جوڑ دو۔ کامیاب ہے، آج بھی کامیاب ہے، کوئی عشاء نہیں پڑھتا، کوئی فجر نہیں پڑھتا، سب چلے وہاں تاج الدین بابا کے پاس میں، عشاء نہیں، فجر نہیں، کون سے نبی کو ماننے والے پھر تم؟ برا نہیں لگنا، آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ حضور مرض وفات میں بستر پر ہیں، امت کو برے نماز نہیں چھوڑنا، خود پیر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں جا رہے، نماز نہیں چھوڑنا، تو یہ دنیا میں کیسے بابا آ گئے جو بول رہے نماز مت پڑھو، پیسے دے دو تمہارے گناہ معاف، چڑھاوا چڑھا دو تمہارے گناہ معاف؟ یہ بات ہندوستان میں عام ہو گئی تھی، انگریز نے اتنا عام کر دیا تھا، لوگ دین سے دور ہو گئے تھے، مسجدوں میں نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی نہیں۔ تو علماء نے کیا کیا، صحیح خانقاہی نظام، خالص توحیدی خانقاہی نظام عام کیا۔ چنانچہ صرف انڈیا میں نہیں، افریقہ کے اندر، امریکہ کے اندر، لندن کے اندر، بڑے بڑے ممالک میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہیں اور مدارس آج بھی آپ کو ملیں گے، آج بھی ملیں گے۔
شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت میں تبلیغ کے ذمہ دار، ایک وقت میں تصنیف کے اعلیٰ مقام پر، ایک وقت میں مسلمانوں کے خانقاہی نظام کو چلنے والے، وہ نظام درست کیا کہ نہیں آؤ ہمارے پاس، لیکن ہم نہیں دیتے، دیتا اللہ ہے۔ یہ خانقاہی توحیدی نظام اس کو بولتے، آؤ ہمارے پاس، آؤ ہماری خانقاہ میں بیٹھو ہمارے پاس، ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہم فارمولہ بتا رہے ہیں، اس پر عمل کرو، اللہ سے لے لو۔ یہی خانقاہی نظام اللہ کا تھا۔ صحابہ آتے تھے، حضور کے پاس رہتے تھے، اللہ کے نبی اپنے سے نہیں جوڑتے تھے، صحابہ کو اللہ سے جوڑ دیتے تھے، تو ایک خانقاہی نظام چلایا، چنانچہ اس کا بھی فائدہ ہوا، مسجدیں جو ویران تھی وہ بھرنے لگی۔ تیسرا نظام جو انگریزوں کے خلاف چلایا علماء کرام نے، وہ تھا دعوت و تبلیغ کا نظام۔ ایسی وجود میں نہیں آیا، لوگ سمجھتے بس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور یہ کشف نہیں، یہ پوری آبادی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ہچکیاں بن جاتی تھی، ان کے گھر کا کوئی نہیں مرا تھا، اس لیے نہیں روتے تھے کہ مر گئے سب، اس لیے نہیں روتے تھے کہ مسلمان میرے کو مال نہیں دے رہے، اس لیے روتے تھے کہ میوات جا رہے ہیں، سہارنپور جا رہے ہیں، کسی علاقے میں جا رہے ہیں، تو مسلمانوں کی زندگیاں دیکھ کر رونا آتا تھا، وہ رونا جو ایک زمانے میں حضور کو آتا تھا کہ جنازہ جا رہا ہے یہود کا، رو رہے ہیں، مشرکین کے لیے اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، لگتا ہے آپ اپنے آپ کو بھلا دیں گے، لعلک باخع نفسک، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ صفت اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھی، تو چنانچہ وہ نظام انگریز نے جو بنایا تھا، 3 فارمولہ، علماء اس وقت کے علماء نے اس کے مقابلے میں یہ 3 فارمولے رکھے کہ مدارس بنائیں گے، اور اس کے بعد خانقاہ کا نظام صحیح کریں گے، دعوت و تبلیغ کا نظام چلائیں گے۔ یہ 3 نظام نے آج پوری دنیا میں انگریز کے فارمولے پر پانی پھیر دیا ہے۔ مکمل کامیابی کا جو خواب دیکھا تھا انگریز نے، اس کو ناکامی ہاتھ لگی، اور الحمدللہ صرف انڈیا میں نہیں، پوری دنیا میں کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، مسجد مسجد، زبان سے زبان، ملک سے ملک دعوت و تبلیغ کی محنت عام ہو گئی۔ اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ مسلک کی محنت نہیں ہے، لوگوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا، اپنی زندگی حضور کے طریقے پر لے آؤ، بس ہمارا اتنا سا کام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تبلیغ کرتا ہے تو تبلیغ نہیں ہے، اگر اللہ سے نہیں جوڑ رہا ہے تو تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ والوں کا کام تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے، وہ مقام پہ نہیں رہتے جوڑتا، چل بھائی 3 دن چل، 40 دن، 4 مہینے چل، چنانچہ لوگ نکالے جاتے تھے، کوئی دارو پی رہا، کوئی شراب پی رہا، کوئی کچھ کر رہا، اللہ کے راستے میں جاتا ہے، 3 دن 4 دن 40 مہینہ وہ زندگی بدل گئی۔ بعد والوں کو سکھا دیا کسی نے، ارے یہ جہاد کی آیتیں فٹ کرتے ہیں، یہ ایسا اللہ کا راستہ ہے کہ سب ساری بیکار کی باتیں وجود میں آ گئی، اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے آبا و اجداد کو دین پر باقی رکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ تو بہرحال یہ فارمولہ اپنا کر آج ملک ہندوستان میں میں اور آپ بس رہے ہیں، یہ تو ہمارا ہوا آج کا، آئندہ ہمیں ملک ہندوستان میں کیسے رہنا ہے، اللہ نے اگر زندگی دی تو ہم عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا